السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری آواز اتنی بھاری کیوں ہو رہی ہے، تو دراصل میں یوسف علیہ السلام کا آگے کا واقعہ ایک بار دیکھتی ہوں، دہراتی ہوں، تو اس کو جیسے ہی میں نے پڑھا تو یعقوب علیہ السلام کا حال، میں نے اتنے سارے پیج پڑھ چکی ہوں، تو وہاں پر بھی مجھے اتنا رونا نہیں آیا جتنا یعقوب علیہ السلام کے آج کے بیان پہ اتنا رونا آیا ہے۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی بہت رونا آئے گا۔ باقی ہمارے نبیوں جیسی کوئی امتحان نہیں دے سکتا، نبیوں جیسی آزمائش آج کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تجھے ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا، میرے بچے کے ساتھ ایسا کرنا تھا۔ تو اللہ کو برا بھلا نہ کہیں اللہ کے واسطے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ ہم سے تو اللہ تعالیٰ کیسے بھی امتحان نہیں لے رہا، دیکھو کتنا کڑا امتحان لیا یعقوب علیہ السلام سے، ہے نا؟ اتنی سی بات پہ پکڑ کر لیا کرتے تھے، وہی آ جاتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے فوراً کہ آپ نے یہاں غلطی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آپ نے یہاں غلطی کر دی ہے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام آپ نے یہاں غلطی کر دی ہے۔ دیکھو اتنے، اور ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی غلطیاں، کتنے گناہ کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے لحاظ نہیں کرتے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ واقعی ہمارے لیے سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، عبرت کی نشانیاں ہیں، ان سے سیکھیں ہم سب۔ اور قرآن شریف تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے، واقعی رہنمائی کرتی ہے انسان کی، بہت مقدس کتاب ہے، دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، بہت اچھی کتاب ہے جو انسان کی روح کو بدل دیتی ہے، انسان کو اتنا دماغ دار بنا دیتی ہے۔ اگر ڈھنگ سے اور طریقے سے انسان کلام پاک کو پڑھ لینا اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے تو واقعی وہ میں اس انسان سے زیادہ سمجھدار کسی کو نہیں سمجھتی۔ ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور قرآن ایک طرف۔ چلیں میں شروع کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیام رسالی، مسافر ستر سوار حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہو کر مصر میں داخل ہوا، وہاں اپنے امور تجارت سے فارغ ہو کر کنعان کی جانب روانہ ہو گیا، اور پھر کنعان میں پہنچ کر اسی پیام رسانی کے ارادے سے بنی اسرائیل کے محلے میں شام ہی سے پہنچ گیا، اور ایک پہر سے زیادہ وہ وقت آ جانے کا وہیں ٹہلتے اور پھرتے ہوئے اس نے انتظار کیا۔ جب زیادہ رات ہو گئی تو مخلوق کا شور و غل کم ہو گیا، تو تاجر حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان پر پہنچا اور آہستہ سے آپ کو آواز دی، مائیں غم کی کوٹری بیت الحزن سے ایک آواز آتی ہے، کون آیا ہے در پہ اس مغموم کے، کس نے دی آواز آ کر یہ مجھے؟ تاجر ایلچی بولتا ہے، سرزمین مصر سے آیا ہوں میں، مشورہ ایک فرزند کا لایا ہوں میں، مسردہ ایک فرزند کا لایا ہوں میں، آپ جس کے واسطے ہیں بے قرار، اس کی کچھ باتیں ہیں اے علی وقار، اور وہ باتیں ایسی ہیں جناب آپ بھی مسرور ہو جائیں گے بے حساب، آئے با اذن مجھ کو دیجئے اور خوش خبری یہ مجھ سے لیجئے۔ تاجر کی صدا پر حضرت یعقوب علیہ السلام از خوردہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور لکڑی پکڑ کر لبیک لبیک پکارتے ہوئے حجرے کے دروازے پر آئے، اور آتے ہی اس تاجر کا سر چوم لیا اور فرمایا کہ اے مبارک قدم، اب سنا کیا مسردہ لے کر آسنا سناتا ہے۔ ستر سوار تاجر نے وہ مصر میدان کا تمام نقشہ کھینچ کر بتایا، اور ایک نقاب پوش کی ساری کیفیت آپ کو سنائی، اور کہا حضور مصر کے میدان میں مجھے ایک چاند نظر آیا، جس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر مجھے اپنا جمال دکھایا، اور کہا کہ اس صورت کو اچھی طرح ذہن نشین کر اور کنعان میں پہنچ کر حضرت یعقوب سے میری کیفیت بیان کر،
اور بار بار غش آنے اور گھڑی گھڑی بے ہوش ہونے کی داستان سنا، اور فراق اسرائیل میں جملہ سامان عیش کو مصیبت اور غم کا گھر اشکار کر غرض کے تاجر ایلچی کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور پیارے یوسف کی داستان محبت فراق سن نہ سکے۔ تاجر نے جناب کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اتنے میں فرزندان یعقوب بھی وہاں پہنچے اور تاجر کو باغور دیکھنا شروع کیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہوش میں آ کر بیٹھے، ادھر ستر سوار ایلچی نے اجازت طالب کی۔ اگرچہ آپ کا دل اس تاجر سے علیحدگی کو ناگوارا کرتا تھا، مگر بیٹوں کے ڈر سے کہ مبادا اس کے بھی دشمن ہو جائیں گے، حسب ذیل دعا کی رخصت کیا۔ دعا کی لبیک دعا کی البسک اللہ لباس العافیہ، البسک اللہ لباس العافیہ، یعنی اے تاجر ایلچی، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں لباس عافیت پہنائے اور جنت میں میرا رفیق اور میرا پڑوسی بنائے، آمین۔ اللہ اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تاجر ایلچی سے اپنے پیارے یوسف کے آتے یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی باتیں سن کر اس قدر مغمون ہوئے اور اتنا صدمہ کیا کہ آپ کا وہ شجر فراق کا غم تازہ ہو گیا کیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ غائب ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے دور ہوئے تھے، تو وہی غم دوبارہ سے پھر سے تازہ ہو گیا، اور اس درجے علم ہو کر کے گویا پیارے یوسف سے آج آپ کا آج ہی بچھڑا ہے اور آج سے مفارقت ہوئی ہے۔ خیر جوں تو کر کے ذرا ایلچی کو آپ نے رخصت کیا، اور آپ کی حالت اب اپنے نورین کے فراق میں اور نازک ہو گئی، اور فرزند یعقوب آپ کو ہاتھوں ہاتھ ہی حجرے میں تشریف لے آئے، جہاں آپ نے یوسف کے لیے کبھی روتے ہیں اور کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ تمام رات آپ کی عجیب حالت رہی۔ اس حالت میں آپ نے ارادہ کیا کہ اپنے تمام فرزندانوں کو بلا کر امیر اشکار کروں اور ان سے کہوں کہ دیکھو میرا نورین یوسف مصر میں موجود ہے، اور وہاں میرے لیے وہ کتنا بے چین ہے اور میرے فراق میں وہ کیسا تڑپ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارادہ ہی کیا تھا کہ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ رب العزت آپ سے اس ارادے کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے یعقوب، خبردار جو اس راز کو ظاہر کیا، اور خبردار جو فراق یوسف کا شکو زبان پر آیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کہا اور کہہ کر حضرت جبرائیل سے یہ وعدہ کیا کہ اب میں فراق یوسف علیہ السلام کا شوق زبان پر نہ لاؤں گا، مہر سکوت اپنی زبان پر لگاؤں گا اور مرضی مولا کی ہرگز مخالفت نہ کروں گا۔ آپ سے وعدہ لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ اب آپ نے خاموشی و سکوت کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی۔ کبھی آنسوؤں سے روتے ہیں، کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ لگ جاتی ہے، تو کبھی خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تسکین جان، وہ یوسف بے زبان اپنی گود میں بیٹھا ہے اور بھائیوں کے مظالم کا شعور کر رہا ہے، یعنی کہ بتا رہا ہے، اور فراق کے والد میں زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ بھی اپنے یوسف کو کلیجے سے چمٹائے ہوئے زارو قطار روتے ہیں اور اسے بے حد پیار کرتے ہیں، اور دل میں خوشی کا یہ دریا امڑ رہا ہے کہ اب فراق کا زمانہ رخصت ہوا، خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور وصال کا زمانہ آ پہنچا ہے۔ اتنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور وہ بے قرار اور بے چین ہو کر اٹھ بیٹھے۔ اب جو آنکھ کھل کر دیکھتے ہیں تو وہاں یوسف کہاں؟ حیف وا ننھی سی جائیں یوسف کہاں، حیف وا کہاں ہے وہ جانے جہاں۔ چیخ اٹھے یعقوب یوسف کے لیے، ضبط سننے میں نہ ہو کہ یہ کر سکیں۔ اس قدر روئے کہ کلیجہ تھام کر دل فرشتوں کے ہوئے زیر و زر۔
ہائے یوسف کہہ اٹھے، اپنے وعدے پر یہ ثابت نہ رہے۔ آئے جبرائیل امی دوڑے ہوئے اور کہا یعقوب اب بس کیجئے، روئے ہیں سب ملائکہ زار و زار، آپ کے رونے سے ہیں وہ بے قرار۔ ہاں مگر یہ حکم ربی ہے ضرور، اور یہ فرماتا ہے رب الغفور۔ ہم سے وعدہ کیا تھا آپ نے، قول ہم کو کیا تھا آپ نے دیکھ کر یوسف کو کیوں بھولے ہمیں، کیوں نہیں وعدہ کیا پاس آیا تمہیں، کیوں نہیں وعدے کا پاس آیا تمہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب دریائے ندامت میں نہا گئے، یعنی کہ افسوس میں اس قدر ہو گئے، اور اسی وقت زمین پر سے خاک کی مٹھی لے کر اپنے منہ میں بھر لی۔ دیکھ رہے ہیں آپ نبیوں کے امتحان، اصلی امتحان انہیں کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے دور۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنی محبت بھری، اللہ چاہتے ان کے کلیجے سے محبت نکال کے پھینک دے، لیکن اللہ وہاں اپنے بندے کو آزما رہا ہے۔ ہر کوئی مسلمان آج کا ایسا دور ہو چکا ہے، 4 دن نماز پڑھے گا اور اپنے ذہن میں یہ رکھے گا کہ ہاں اب میری یہ مصیبت آئی تو ٹلی جائے گی، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ مصیبتوں میں آ گیا تو مسجدوں کے چکر لگا رہے، نہیں تو پھر خوشحالی آ گئی تو پھر کہاں اللہ، کہاں نماز، کچھ خوف ہی نہیں رہتا انسان کے۔ اور اگر 8 دن نماز پڑھ لی دعا قبول نہیں ہوئی تو بھی دھیان ہٹا لیں گے، ارے ہٹو نماز تو دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، ہماری تو سنتا ہی نہیں اللہ۔ ارے یہاں دیکھو کہ نبی کس طریقے سے امتحان دے رہے ہیں۔ محبت اولاد کی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے محبت کی ہے۔ مٹھی لے کر اپنے منہ میں بھر لی اور کہا کہ خداوند یوسف کو خواب میں دیکھ کر میں از خود رفتہ ہو گیا، اور مجھے آپ کا، یعنی کہ میں بھول گیا، اور مجھے آپ کا قول و قرار بالکل یاد نہ رہا۔ اب میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے فعل پر نادم ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ندامت اور فعل پر جو کہ آپ نے مٹھی خاک کی اپنے منہ میں بھری تھی، عرش عظیم لرز گیا، اور حضور رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ کہاں تک صبر کر رہا ہے۔ اللہ جوش میں آ گیا اس وقت، نیز اسی وقت عرش معلیٰ سے براہ راست حضرت یعقوب علیہ السلام کو ندا ہوئی، پھینک اے یعقوب منہ سے خاک کو، صاف کر اپنا منہ بس اے سرخ رو، میں نے بخشا کر دیا تجھ کو معاف، دور کر یہ خاک کر منہ سے اپنا صاف۔ مجھ کو اپنی ذات عالی کی قسم اور مجھے اپنی خدائی کی قسم، تیرا یوسف مر گیا ہوتا اگر، اس کو زندہ آج کرتا سر بسر، ٹھنڈی کرتا اس سے میں آنکھیں تیری، اور ملا کر تجھ سے رہتا میں ابھی، وقت وہ لیکن ابھی آیا نہیں، صبر لازم ہے ابھی اہل دل عظیم، اب سے رونے کی اجازت ہے تجھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہہ دیا کہ اب سے رونے کی اجازت ہے، تو جتنا دل چاہے تجھے تو رو، تم رونا، اپنے آنسو بہانا، آنسوؤں کا گو تیرے دریائے بنے، چاہے تیرے آنسو کا دریائے بن جائے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، سچی محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا میرا بندہ میری طرف 1 ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں 2 ہاتھ چل کے آتا ہوں اس کے پاس۔ ہاں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے میرا شکر ہونا ہرگز غیر سے نہ، یعنی کہ اللہ کا ہی شکر کرو، ہرگز غیر سے مت مانگو۔ یوسف کی حالت انشاءاللہ اگلا واقعہ جو ہے کل ڈالوں گی، اتنا ہی کافی ہے۔ جب ہم اللہ سے سچے دل سے محبت کریں گے نا
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے نا وہ بھی میرے حکم سے گرتا ہے اور اس کی آواز تک میں سنتا ہوں۔ چینٹیاں، پرندے، کیڑے مکوڑے جو بھی حرکت کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، ہمارے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتا جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر بات سے واقف ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تو وہ کس طریقے کے بھی امتحان نہیں لے رہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس سب سے زیادہ آسانی اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ اگر کوئی نبی دے کر گئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کے گئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے گناہ، کتنے بڑے بڑے گناہ انسان کرتا ہے، اور سب کے پردے ڈلے ہوئے ہیں، کس نے کیا گناہ کیا نہیں پتہ، کہ کسی کا جو ظاہر ہوتا ہے، نہیں تو اللہ نے سب کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے کہ اللہ میری امت کا پردہ فاش نہ ہو جائے، میری امت کا پردہ فاش نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ خالق ہے، وہ تو وعدہ پکا کرتا ہے اگر کسی سے کرتا ہے، ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا اللہ سے اور توڑ دیا۔ اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہوتا ہے۔ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کلام پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ سب لوگ ہے نا میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے اس میں تو پلیز میری غلطیوں کو معاف کریں۔ میں اتنا بڑی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن جتنا پڑھی ہوئی ہوں آپ سب لوگوں تک پہنچا رہی ہوں بس۔ تو تب تک کے لیے کرتی ہوں اللہ حافظ، السلام علیکم۔